إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله عز وجل رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وكما قال عليه الصلاة والسلام ہر قسم کی حمد و ثنا ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے اللہ خالق المالک کے لیے اللہ داتا اور دستگیر کے لیے جس اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا جس اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا جس اللہ نے مسلمان بنایا مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا لا تعداد بے شمار درود السلام پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جنہوں نے ہدایت کا راستہ بتلایا ہمیں جہنم والے راستے سے روک کر جنت والے راستے پر لائے معزز سامعین اور سامعات جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے یہ آیت سورۃ الملک کی ہے 29واں پارہ ہے اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اللہ رب العالمین انسان کی زندگی کا مقصد بتاتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اے انسان اے مسلمان اے کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والے مسلمان اے مسلمان تو دنیا کے اندر تو آیا تیرے رب رحمان نے تجھے دنیا کے اندر تو بھیجا لیکن تیرے بھیجنے کا مقصد کیا ہے تجھے اس دنیا کے اندر بھیجا کیوں کیا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اے انسان زندگی اور موت کا مقصد یہ ہے احسن عملا کہ تو اچھے اعمال کرے اللہ رب العالمین نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون
اور میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کی اس آیت کے اندر دو مخلوقات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اور دونوں کا ہی ذکر کیا تو کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق کی، اور تخلیق کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میری عبادت کرے، میری بندگی کرے، میرے سامنے آ کے جھک جائیں، مجھ سے التجائیں اور دعائیں کریں، اپنے پریشانیوں کا حل کریں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میری عبادت۔ اور یہی دو مخلوقات ہیں کہ جن کا کل قیامت والے دن حساب و کتاب ہونا ہے، انہی سے پوچھا جانا ہے، بتاؤ زندگی کیسے گزاری ہے، کہاں گزاری ہے اور کیسے گزار کے آئے ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی انسان کی زندگی سے پہلے انسان کی موت کا تذکرہ کیا تاکہ انسان کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھا جائے۔ الذی خلق الموت، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں تمہاری موت کو پیدا کیا، والحیات، یہ تمہاری زندگی کو بنایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں یہ پرکھنا چاہتا ہوں، میں یہ آپ کا جائزہ لینا چاہتا ہوں، احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے عمل نیک کام۔ پھر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ عبادت کیسے کرنی ہے، میرا ذکر کیسے کرنا ہے، مجھے یاد کیسے کرنا ہے، اور احسن عملا، اچھے عمل کیا فرمایا؟ 26واں پارہ ہے، سورۃ محمد ہے، 32 نمبر آیت ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، رب کا قرآن ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، جو اسلام لے کر آئے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے، یا ایھا المسلم نہیں کہا کیا مسلمانوں، بلکہ کیا کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، جو اسلام لے کر آئے ہو، جو قرآن کو مانتے ہو، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانتے ہو، ان کی اطاعت اور اتباع کرتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، جو اسلام لے کر آئے ہو، جو رب کے قرآن کو مانتے ہو، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا تو کن کو؟ آج مسلمان تو سارے ہیں، آج سارے مسلمان ہیں، سارے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کیا مخاطب کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، جو اسلام لے کر آئے ہو، کیونکہ ایمان والا جو مومن مسلمان ہے، جو ایمان والا ہے، جو ایماندار ہے، جو مومن ہے اور جو مسلمان ہے، دونوں میں فرق ہے۔ آج سب کو پتا ہے کہ جمعۃ المبارک ہے، بہت عظیم دن ہے، بہت عظمت والا دن ہے، لیکن سارے مانتے ہیں، سارے کہتے ہیں جمعہ پڑھنا چاہیے جی، نماز ادا کرنی چاہیے جی، کون کرتا ہے؟ کون نماز کے لیے آتا ہے؟ کون قرآن کے لیے آتا ہے؟ سارے مانتے ہیں نا کہ جمعہ پڑھنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ باپ پڑھتا ہے تو بیٹا نہیں پڑھتا، بیٹا پڑھتا ہے تو باپ نہیں پڑھتا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید کے اندر جہاں بھی فرمایا ہے یا ایھا المسلم، نہیں کہا کہ اے مسلمان، کیونکہ مسلمان تو اپنی مرضی اپنی منمانی کرتا، اور ایمان والا جو ہوتا ہے، اسلام والا جو ہوتا ہے، جو مومن بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کو نہیں اللہ کی بھی مانتا ہے، اور مسلمان جو ہوتا ہے وہ اللہ کو مانتا ہے۔ مسلمان جو ہے وہ اللہ کو مانتا ہے، اور ایمان والا جو ہوتا ہے، جو مومن بندہ جو ہوتا ہے، وہ اللہ کی مانتا ہے۔ اور اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، اطیعوا اللہ،
اللہ کی اطاعت کرو وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَکُمْ اور اپنے اعمال کو برباد اور ضائع نہ کرو۔ اور یہ عبادت کا حکم، یہ ذکر کا حکم صرف مجھے اور آپ کو نہیں ہے، یا صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ فرمایا ہم نے ہر امت کی طرف نبیوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور بھیجنے کا مقصد کیا بتایا؟ ان اعبدوا اللہ، کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت شیطان سے بچنا۔ شیطان ہی ہے نا جو ہمارا دشمن ہے، شیطان ہی ہے نا جو نماز نہیں پڑھنے دیتا، شیطان ہی ہے جو کہتا سو جاؤ، اٹھنا نہیں ہے، نماز نہیں پڑھنی، تجھے تھکاوٹ بہت ہوئی ہے، تو نے کام بہت کیا ہے، اب تھوڑا سا سو جا، تجھے تھکاوٹ بہت ہے، تھوڑا سا بازار سے ہو کر آ جائیں یا تھوڑا سا گھریلو کام کر لیں تو کیا کہتے ہیں تھک گئے ہیں، اب کوئی کام نہیں ہوتا، اب صرف آرام ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ فرمایا ہم نے ہر امت کی طرف نبیوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور بھیجنے کا مقصد کیا بتایا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اپنے رب کو یاد کرنا ہے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور تمہارے لیے سب سے بڑی رکاوٹ طاغوت ہے اور وہ شیطان۔ پھر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ شیطان کا بیس بھی سمجھا دیا کہ شیطان تمہارا کہاں جا کر دشمن، کیا فرمایا سورۃ آل عمران میں؟ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فرمایا اے ایمان والو، اے اسلام والو، پورے کے پورے، سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطَانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ۔ فرمایا تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، دین میں داخل ہو جاؤ، منڈا منڈا اسلام نہیں کرو، جہاں پہ دل چاہا مان لیا، جہاں پہ دل چاہا رک گئے، نہیں، ندخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ ہاں جب تم منڈا منڈا اسلام کرو گے، مرضی کا اسلام مانو گے، ایک طرف تم رحمان کی بات مانو گے تو دوسری طرف شیطان کی بات مانو گے۔ کیوں مانو گے؟ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا واضح کھلا دشمن۔ جو منڈا منڈا اسلام مانتے ہیں، مرضی کا اسلام مانتے ہیں، وہ ایک طرف رحمان کی بات مانتے ہیں تو دوسری طرف شیطان کی بات مانتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطَانِ، فرمایا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، بے شک وہ تمہارا واضح کھلا دشمن ہے۔ اور یہ کس نے بتایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بتایا۔ فرمایا یہ شیطان تمہارے اوپر کس طرح غلبہ کرتا ہے؟ فرمایا شیطان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے جسم کے اندر ایسے گردش کرتا ہے جیسے لہو۔ آج تھوڑا سا بی پی کم ہو جائے، لو ہو جائے تو کتنی فکر پڑ جاتی کہ اس کو پورا کرنا چاہیے، اس کو صحیح کرنا۔ لیکن جو شیطان ہمارے جسم کے اندر گھوم رہا ہے، چل رہا ہے، اس سے بچنے کے لیے ہم کو ہتھیار استعمال کرنا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ ندخلوا فی السلم کافۃ، فرمایا تم پورے کے پورے، سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور اسلام میں انسان داخل کیوں نہیں ہوتا، اسلام کے مطابق چلتا کیوں نہیں ہے؟ اس کی دو وجہ ہیں، اس کی صرف دو وجہ ہیں۔ میرے محترم بھائیو،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، فرمایا یہ دنیا مومن مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے، اور کافر کے لیے جنت۔ کیا مطلب ہے؟ ایک مومن مسلمان اپنی مرضی نہیں کرتا، اپنی منمانی نہیں کرتا، اس کا حقیقی گھر دنیا نہیں ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقی۔ ایک مومن مسلمان کے لیے تو اللہ رب العالمین نے دنیا نہیں بنائی، یہ دنیا کی رنگینیاں نہیں بنائی، والآخرۃ خیر و ابقی، اس کے لیے تو ہمیشہ کی جنت تیار۔ لیکن آج کا مسلمان کیسا ہے؟ آج وہ اپنی دنیا کو ہی جنت بنا رہا ہے، آج اپنی دنیا کو ہی جنت بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حالانکہ جو دنیا میں جنت بنانے کی کوشش کرتا ہے، دنیا میں ہر خواہش کی طلب کرتا ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر نبی علیہ السلام کا فرمان صادق آتا ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ جو دنیا میں جنت ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے، اس کو جو ملنا ہے دنیا میں ملنا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے، کیونکہ کافر کو جو چیز ملنی ہے وہ دنیا میں ملنی ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اور آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ اپنے گھر کو، اپنے محل کو جنت بنانے کی کوشش، کہتا ہے یہ دنیا آرام سے گزرنی چاہیے، کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے۔ اور جو قیدی ہوتا ہے اس کو تکلیف آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اس کو دکھ درد ملتا کہ نہیں ملتا؟ وہ آرام سے کھانا بھی نہیں کھا سکتا جو قیدی ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدنیا سجن المومن، مومن کے لیے قید خانہ، مومن کے لیے یہ دنیا جنت نہیں، کافر کے لیے جنت۔ مومن کے لیے کیا ہے؟ مومن کو کیا حکم ہے؟ ایمان والوں کو کیا حکم ہے؟ ہر خطبے کے اندر، ہر جمعے کے اندر آپ حضرات یہ آیت سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کیا ایمان والوں اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ہم ویسے ڈر، کیا ہماری زندگی کا یہی طریقہ کار ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب تم دنیا سے جاؤ تمہیں ایک مسلم ہونا چاہیے، ایک کافر نہیں، ایک مسلمان ہونا چاہیے، ایک اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا چاہیے، ان کا اتباع کرنے والا ہونا چاہیے، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہونا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید کہ آپ نے 5 کلاس کی 5ویں کلاس کی اسلامیات کی بک پڑھی ہو، اس کے پہلے ہی چیپٹر پہ لکھا ہے الدنیا مدرۃ الاخرہ، الدنیا مدرۃ الاخرہ، یہ پہلا چیپٹر ہے اسلامیات کا، 5 کلاس کا، 5ویں کلاس کا، پہلے پیج پہ لکھا ہے، پہلے چیپٹر پہ لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ الدنیا مدرۃ الاخرہ۔ یہ دنیا، اس دنیا کے اندر ایک مسلمان، ایک کلمہ پڑھنے والا، ایک لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والا مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا، اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کا امتی کہلوانے والا، فرمایا اے مسلمان، اے کلمہ پڑھنے والے، اپنی منمانی اور مرضیاں کرنے والے، الدنیا مدرۃ الاخرہ، اس دنیا کو جنت بنا لے یا قید خانہ بنا لے، جو تو کرے گا اسی کا صلہ۔ الدنیا مدرۃ الاخرہ،
اس دنیا کے اندر جو تو کرے گا اسی کا صلہ کل قیامت کے دن پائے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، آج ہم صلہ پانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ فرمایا ہر نفس نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا پہلا پینا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ پھر انسان کے کیے کس کو سزا یا جزا میں اور کیسی جزا کیسی سزا جس میں ردی برابر بھی فرق نہیں آئے گا، ایک ذرہ بھی ہماری زندگی کا نہیں چھپے گا۔ کیسے؟ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ایک ذرہ برابر بھی خیر کا کام کیا ہوگا اس کو جزا ملے گی، اور جس نے ذرہ برابر بھی شر کا کام، برائی کا کام، شیطان کا کام، رحمان کے کام کو ترک کر کے اپنی مرضی کا کام کیا ہوگا اس کو سزا ملے گی۔ آج میں اور آپ ہم سب اللہ کے اطاعت سے، نبی علیہ السلام کی اتباع سے دور کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرمایا آج کا مسلمان، آج کا کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والا مسلمان، اپنے آپ کو امت محمدیہ کا فرد کہلوانے والا کیوں پیچھے ہے؟ کیوں اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان بنا کے پیش نہیں کرتا، ایک اچھا امتی نہیں بنتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک مال ہے، دوسرا اولاد ہے۔ ایک مال ہے اور دوسرا آج ہم اللہ کا ذکر چھوڑتے ہیں، نماز کو چھوڑتے ہیں، قرآن کی تلاوت کو چھوڑتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ المال والبنون، مال اور اولاد۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں 250 پارہ ہے، سورۃ المنافقون ہے، اس کا آخری رکوع ہے، آخری آیت ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اور کیا فرمایا؟ لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم، فرمایا کہیں تمہارا مال اور اولاد عن ذکر اللہ، تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل لگا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ آج یہی مال ہے اور یہی اولاد ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے آج سے 1443 سال پہلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کر کے بتا دیا تھا۔ اے ایمان والو، اے اسلام والو، کہیں تمہارا مال اور اولاد عن ذکر اللہ، تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ آج میری نماز رہتی ہے، میرے قرآن کی تلاوت رہتی ہے، عن ذکر اللہ، میں اللہ کے ذکر سے دوری اختیار کرتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا؟ اموالکم ولا اولاد، ایک مال ہے، دوسرا اولاد۔ آج صبح سے لے کر شام تلک اور شام سے لے کر صبح تلک، سردی ہو گرمی ہو، ہم کیا کر ہم محنت مزدوری کرتے ہیں، کام کاج کس کے لیے؟ کیا جی اولاد ہے جی، مال ہے جی، بیوی بچے ہیں جی، ماں باپ ہیں جی، بہن بھائی ہیں، ان کو بھوکا مارتے ہیں۔ فرمایا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ مال اور اولاد تمہیں کہیں برباد نہ کر دے۔ اور یہی مال اور اولاد انسان کو برباد کر رہے ہیں۔ فرمایا عن ذکر اللہ، تمہیں کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دے۔
اور پھر فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، فرمایا جو اس میں پڑ گیا، داخل ہو گیا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور آج میری اور آپ کی کامیابی کیا ہے؟ المال والبنون، مال اور اولاد۔ آج لوگ کہتے ہیں اس کی زندگی ہے جس کے پاس مال ہے، آج اسی کا راج ہے جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس دولت ہے، کسی دوسرے کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اور یہ مال اور اولاد ایک ایسی بیماری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے، لیکن نعمت کب ہے؟ جب انسان اس نعمت کا صحیح استعمال کرتا ہے اور اپنے رب کو بھولتا نہیں۔ لیکن آج کا انسان، آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ الذی جمع مالا وعددہ ایحسب ان مالہ اخلد، یہ مال کو جمع بھی کرتا ہے اور گن کے بھی رکھتا ہے، اور یہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے، یہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے۔ اور اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ مال کو اکٹھا کر لو یا اولاد کو بچا لو، جو ان دونوں کی محبت میں پڑ گیا اور اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، اپنی منمانی اور مرضی کی، تو پھر کیا ہوگا؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ آج ہم سارے مسلمان ہیں نا، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا، پڑھتے ہیں نا، تو رب کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا آج جب یہ لوگ اولاد کی اور مال کی محبت میں پڑ جائیں گے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، میرا یہ وعدہ ہے، میرا یہ حکم ہے کہ کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی وہ کامران نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، وہ کیسے؟ آج سب سے زیادہ انسان کی دوڑ کس کے پیچھے ہے؟ مال کے پیچھے۔ کس کے لیے؟ اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، یہی ہے نا، اسی کے لیے دوڑ کر رہا ہے نا انسان، اور پھر بھی پوری نہیں پڑتی۔ ابھی آج جمعہ المبارک کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، اکثر و بیشتر ہمارے بھائی ساتھی جمعہ نہیں پڑھیں گے، تو دہاڑی کریں گے، دکانداری کریں گے، ڈیوٹی دیں گے، کس کے لیے؟ مال کے لیے۔ کس کے لیے؟ مال کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو میرے ذکر کو چھوڑ کے اپنی روزی روٹی ڈھونڈے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، کبھی فلاح نہیں پائے گا۔ کیوں نہیں پائے گا؟ اس کا ذکر بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا ہے، 16واں پارہ ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اب میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب انسان اللہ کے ذکر کو چھوڑتا ہے، اللہ کے فرمان اور قرآن کو چھوڑتا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کو ترک کرتا ہے، اپنی منمانی اور مرضی کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کا قرآن بولتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ فرمایا جو میرے ذکر سے، میری یاد سے منہ موڑتا ہے، اپنی منمانی اور مرضی کرتا ہے، معیشت ضنکا، ایسے لوگوں کی معیشت کو، زندگی کو مت 16واں پارہ۔ اور اللہ رب العالمین آج ہم کیا کہتے ہیں کہ جی محنت کریں، حلال کا کمائیں تو برکت ہے، لیکن حلال کب ہوگا؟ جب تو اپنی ڈیوٹی کو یاد رکھے گا اور اپنے پیدا ہونے کی ڈیوٹی کو یاد رکھے گا۔ آج مجھے گھر والوں کی ڈیوٹی تو یاد ہے، میں ان کو پالنا کیسے ہے، لیکن جو رب رحمان نے، اللہ رب العالمین نے تجھے ڈیوٹی دے کر بھیجا ہے، اس ڈیوٹی کو کون پورا کر رہا ہے؟
اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ انسان تیری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تیرے رب نے تجھے بنایا ہے إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اپنی عبادت اور بندگی کے لیے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو میری بندگی نہیں کرتا ان کو پر پہلا عذاب کیا آتا ہے، ان کو پہلا عذاب کیا ملتا ہے؟ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ قَدْ كُنتُ بَصِيرًا۔ اور میں بھی آنکھوں والا ہوں، آپ بھی آنکھوں والے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں، جو دکانداری کر رہے ہیں، جو ڈیوٹی کر رہے ہیں، سارے آنکھوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا، سارے آنکھوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا، بڑے خوش بہت خوش ہیں کیا جی ہم اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، ہم اپنی ڈیوٹی کر لیکن جسے میرے رب نے اللہ رب العالمین نے ایک نعمت چھین لی نا سب کچھ اندھا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ جو میرے ذکر سے دوری اختیار کرتا ہے، اپنی منمانی اور مرضی کرتا ہے، میں معیشت ضنکا ایسے لوگوں کی معیشت کو زندگی کو میں تنگ کر دوں۔ آج سے 20 سال 25 سال پیچھے چلے جائیں، آج گھر کے کتنے افراد کماتے ہیں؟ سارے کماتے ہیں۔ کتنے کماتے ہیں؟ سارے کماتے ہیں، لیکن پھر پوری نہیں پڑتی۔ یہ بزرگ بیٹھے یہ جانتے ہیں آج سے 25-20 سال پہلے گھر کا ایک فرد محنت کرتا تھا، ایک بندہ ڈیوٹی پہ جاتا تھا، سارے بیٹھ کے، اور پھر بھی پوری پڑتی تھی، کم نہیں تھے پڑتی۔ لیکن آج سارے جاتے ہیں تو پھر بھی پوری نہیں۔ آج سارے جاتے ہیں، سارے ڈیوٹی کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، دیہاڑی کرتے ہیں، تو پھر بھی شام کو آگے کیا کہتے ہیں؟ کیا جی بنائی کچھ پتہ ہی کچھ سمجھ نہیں آتا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ میرے محترم بھائیو، ہم نے رب کا قرآن پڑھا ہوتا، رب کے قرآن کو یاد کیا ہوتا تو پھر سمجھ آتا۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جن کو دنیا کی ڈیوٹی یاد ہے، جن کو دنیا کا کام یاد ہے، جن کو دیہاڑی یاد ہے، دنیا کا کام کاج یاد ہے، اپنا رب یاد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ڈیوٹیاں کریں، یہ مزدوریاں کریں، یہ دیہاڑیاں کریں، یہ دکانداری کریں، یہ کھیتی باڑی کریں، معیشت ضنکا، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی خوشحال نہیں ہو سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو مجھے چھوڑ کے، جو میرا گھر چھوڑ کے، جو میرا در چھوڑ کے کہیں اور مجھے تلاش کرتے ہیں، ایسوں کی مجھے ضرورت نہیں۔ فرمایا معیشت ضنکا، ایسے لوگ کبھی خوشحال نہیں ہو سکتے۔ یہ دنیا کا عذاب ہے، یہ دنیا کی سزا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے، آخرت کی سزا کیا ہوگی؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جب قیامت والے دن اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اکٹھا کریں گے، نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، تو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ آخرت کا عذاب شروع ہو رہا ہے۔ اس وقت کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دوری اختیار کرتا ہے نا، معیشت ضنکا، دنیا میں ان کی معیشت کو، زندگی کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، فرمایا قیامت والے دن ایسے لوگوں کو میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا، اور جب اندھا کر کے اٹھاؤں گا یہی لوگ حیران ہو جائیں گے۔
آج حیران نہیں ہو کہ میں مسلمان ہوں، میں کلمہ گو ہوں، میں لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہوں، نبی علیہ السلام کا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ مجھے حیران اور پریشان ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے آج میں اس وقت الکہف رہ گئی۔ کیا جمعے والے دن سورۃ الکہف پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں؟ کیا جمعہ ادا کرنا، خطبہ سننا، نماز پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں؟ لیکن وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتے اور نماز بھی نہیں پڑھتے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں محترم بھائیو، کل قیامت والے دن جب اللہ رب العالمین بندوں کو اکٹھا کرے گا نا، ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت نہیں کی ہوگی، اپنی منمانی اور مرضی کی ہوگی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اندھا کر کے اٹھائے گا۔ جب اندھا کر کے اٹھائے گا تو پھر یہی لوگ سوال کریں گے۔ جیسے ماں باپ اپنے اولاد پہ پورا سال محنت کرتے ہیں نا، کس لیے ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں، ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں۔ جب ان کے سارے وسائل، سارے اخراجات پورے کرتے ہیں اور سال کے بعد جب گھر لوٹتے ہیں، ناکام ہو کے لوٹتے ہیں، نہ باپ بات کرتا ہے نہ ماں بات کرتی ہے کہ سارا سال ہم نے تمہارے اوپر محنت کی اور تو نے ہمیں سلا دیا۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو ذہن ماں باپ نے بنایا ہوتا ہے اور جس کے لیے اپنے وسائل کو استعمال کیا ہوتا ہے، ان کو صلہ نہیں ملتا۔ جب ایک ماں اور باپ ناراض ہو سکتے ہیں، یہ ایک سال کی بات ہے، پھر اللہ رب العالمین نے جب ساری زندگی کا 50 سال کا 60 سال کا ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ اور نعمت کے بارے میں سوال کرنا ہے تو پھر کیا جواب ہے میرے پاس اور آپ کے پاس؟ ماں ناراض ہو جاتی ہے، باپ ناراض ہو جاتا ہے، لیکن ناراضگی کی سزا بھی ملتی ہے۔ لیکن ایک مسلمان کو، کلمہ پڑھنے والے کو، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والے کو جب سزا ملے گی تو پہلی سزا یہ ہے معیشت زنکا، ان کی معیشت کو، زندگی کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اور کل قیامت والے دن نحشرہ یوم القیامت اعمی، ایسے لوگوں کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ جب اندھا کر کے اٹھایا جائے گا نا، پھر یہ بھی سوال کریں گے، ماں باپ بھی سوال کرتے ہیں نا، بھئی ناکام کیوں ہوئے ہو، فیل کیوں ہوئے ہو؟ اسی طرح ایک انسان بھی سوال کرے گا، ایک مسلمان بھی سوال کرے گا، جس کو کہ پتہ ہونا چاہیے، پتہ اسی لیے نہیں ہے کہ آج ہم قرآن سے اور حدیث سے دور ہیں، نبی علیہ السلام کے فرمان سے دور ہیں۔ کیا آج کا مسلمان اگر قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو پڑھے، میرا رب فرمائے نا، میرے رب نے شروع میں کہا تھا ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہر کسی کا نصیب نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت قرآن پڑھا جاتا، شاید کہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تقریباً ہر گھر کے اندر صبح کو سورۃ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے اور بہت سارے لوگ اچھی بات کرنی چاہیے، لیکن کبھی اس سورۃ یاسین کو کھول کے بھی دیکھا کہ میرا رب فرماتا ہے یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ جسم جس کے لیے آج ہم صبح شام دن رات سردی گرمی جو نہیں دیکھتے اور کام کرتے چلے جاتے ہیں، میں یہی ہاتھ جن کے ساتھ انسان کام کرتا ہے،
یہی جسم جس کے لیے انسان جیتا ہے اور بڑا سنوار کے رکھتا ہے، بڑا خوبصورت بن کے رہتا ہے، یہی انسان کا جسم انسان کے خلاف گواہی دے گا، انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ اور آج انسان اسی کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے نا، اسی کو بنانے میں لگا۔ تو پھر جب کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین اندھا کر کے اٹھائیں گے نا، نبینا کر کے اٹھائیں گے، انسان چونک جائے گا، کہے گا قال ربی لما حشرتنی اعمی قد کنت بصیرا، اے اللہ آج کے دن مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو 60 سال 50 سال 70 سال دنیا میں گزار کے آیا ہوں، میں تو آنکھوں والا تھا۔ 16واں پارہ ہے، سطحہ ہے، 16ویں پارے کا آخری پیج پڑھ سکتے ہیں۔ یہ میری باتیں نہیں، یہ بزرگوں کا قول نہیں۔ 16ویں پارے کا آخری پیج پڑھے، اس کی فرسٹ لائن، پہلی لائن آپ کو ملے گی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جب بندوں کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا تو بندے سوال کریں گے، قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى قَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے اللہ آج کے دن ہمیں اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے، نبینا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ قد کنت بصیرا، میں تو آنکھوں والا تھا، میں تو دیکھنے والا تھا، میں تو سارے گھر کی ڈیوٹی نبھانے والا تھا، میں تو سارے گھر کو چلانے والا تھا، سارا کنبہ قبیلہ مجھ پہ چلتا تھا۔ آج کا مسلمان اللہ کے ذکر سے اسی وجہ سے دور ہے، وہ کہتے ہیں سارے گھر کو چلانا ہے، سارے گھر کی ڈیوٹی مجھ پر ہے۔ اور انسان کہے گا قد کنت بصیر، اللہ میں تو آنکھوں، پھر اللہ رب العالمین فرمائیں گے قال كذلك تلك آیاتنا فنسیتها، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال كذلك تلك آیاتنا فنسیتها، قال كذلك تلك آیاتنا فنسیتها، فرمایا تیرے پاس میرا قرآن آیا تھا، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا تھا، فنسیتها، تو نے اس کو بلا دیا، تو نے اس سے منہ موڑ لیا تھا، تو نے اس سے اراض اختیار کر لیا تھا، اور فرمایا جو میرے عبادت سے میرے ذکر سے اراض اختیار کرتا ہے نا، پھر اس کو پتہ کیا ملتا ہے؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، 24واں پارہ سورۃ المؤمن، فرمایا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فرمایا جو میری عبادت سے تکبر کرتے رہے، اپنی منمانی اور مرضی کرتے رہے، جہنم داخرین، ایسے لوگوں کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ ذلیل و رسوا ہو کے جہنم میں داخل۔ وجہ کیا ہے؟ قال كذلك اتتك آیاتنا وكذلك اليوم تنسى، پھر اللہ رب العالمین فرمائیں گے میرے بندے تو نے مجھے بلایا تھا، مجھ سے میری عبادت سے اعراض کیا تھا، اپنی منمانی مرضی کی تھی، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اس طرح تو دنیا میں مجھے بھول کے اپنی دکانداری کرتا تھا نا، محنت مزدوری کرتا تھا، دہاڑی کرتا تھا، اور تو مجھے بھول گیا تھا تو میرا ایک رب بھی ہے، ایک پالنے والا بھی ہے، ایک بیچنے والا بھی ہے، ایک رزق دینے والا بھی ہے، ایک سانس کو چلانے والا بھی ہے، جب تو مجھے بھول گیا، مجھ سے اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو آج کے دن میں نے بھی تجھے بھلا دیا، اور پھر جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، تو جہنم کے دروگے کہیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا کوئی سمجھانے والا نہیں آیا؟ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ، پھر انسان
انسان کہے گا قرآن بھی تھا، حدیث بھی تھی، علماء بھی تھے، بتانے والے بھی تھے، پڑھانے والے بھی تھے، فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ، میرے سب کو جھٹلا دیا، اپنی منمانی اور مرضی کی، جیسے میرے دل نے کہا، دماغ نے سوچا، میں ویسے کرتا چلا گیا۔ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ، سورۃ الملک ہے 29واں پارہ پہلا پیج۔ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ، میں نے جھٹلا دیا، میں نے منہ موڑ لیا، اپنی منمانی اور مرضی۔ شاعر کہتا ہے مرضی اپنی کیت حشر کی لینائے، مرضی اپنی کیت حشر کی لینائے، انہاں پھوکیاں محبتاں دا ملک کی پہنا۔ آج میں بھی دعوے دار ہوں، آپ بھی دعوے دار ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، محبان رسول ہیں، ہونا بھی چاہیے، لیکن ہے نہیں، زبانی کلام۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب جہنم کے دروگے ان سے پوچھیں گے نا کہ تمہیں کوئی ڈرانے والا سمجھانے والا نہیں تھا آیا، تو پھر کہیں گے فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ، آئے تو بہت تھے، بتایا تو بہتوں نے تھا، فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ، جو ہمارے رب نے ہماری طرف نازل کیا تھا اس کو جھٹلا دیا، ہم نے اس سے منہ موڑ لی۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید کے اندر فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، فرمایا تھوڑے لوگ ہیں، چند لوگ ہیں، گنتی کے لوگ ہیں جو میری نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، ہماری خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی ہے کہ ہمارا شمار ان تھوڑے لوگوں میں بھی نہیں ہے، ہماری گنتی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، اللہ کی بندیاں نہیں ہیں، ہمارا شمار کیوں نہیں ہے، ہمیں شمار کیوں نہیں کیا گیا، ہمارا شمار ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بلائی کا اچھائی کا ارادہ کرتے ہیں یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں، اس کو بتا دیتے ہیں، اس کو سمجھا دیتے ہیں کہ تیری زندگی کا، تیرے دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہ ہے۔ کیا ہمارا رب ہم سے راضی ہے؟ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کتاب میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ ہدایت متقین کے لیے ہے، نماز متقین کے لیے ہے، نماز قرآن جو مسلمانوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ میرے 50 سال 40 سال 60 سال 55 سال 30 سال ہو گئے، میں آج تک متقی نہیں بن، میرا شمار متقین میں ہوئی نہیں سکتا۔ میرے محترم بھائیو، آج تو ہمیں فکر نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، لیکن قیامت والے آخری بات کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں، اور وہ بات میرے لیے بھی نصیحت ہے اور آپ بھائیوں بزرگوں کے لیے، ساتھیوں کے لیے، ماں اور بہنوں کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے نصیحت۔ اگر اس کو مزید سمجھنا ہوگا، اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے پڑھنا اور سوچنا کہ میری زندگی کس طرف کو جا رہی ہے۔ 21واں پارہ سورۃ سجدہ۔ آج ہم کہتے ہیں نا قیامت آئے گی تو دیکھی جائے گی، قیامت آئے گی تو دیکھی جائے گی، 2-4 دن کی زندگی ہے، ہنس کھیل کے گزار لو۔
لیکن انسان قیامت والے دن اعتراف کرے گا، دعائیں کرے گا، التجائیں کرے گا، اور کیا کہے گا؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا سَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا۔ پھر انسان اعتراف کرے گا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا۔ پھر انسان اپنی گردن کو جھکائے ہوئے گا، جھکا کے کھڑا ہوگا اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، اور جب دیکھ لیں گے، کیا دیکھیں گے؟ کس کو دیکھیں گے؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، اپنی گردنوں کو جھکائے ہوئے ہوں گے۔ کون؟ مجرم لوگ۔ مجرم کون ہوں گے؟ مجرم کون ہوں گے؟ جو جہنمی ہوں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے ہاں گردنیں جھکائے ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا سَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا۔ اے اللہ، ہم نے دیکھ بھی لیا ہے، سن بھی لیا ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے، سمجھ آ گئی ہے، فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا۔ اے اللہ، ہمیں ایک دفعہ ایک موقع دے دے، ایک دفعہ بھیج دے، نعمل صالحاً۔ اے اللہ، ہم نیک اعمال کریں گے، اچھے کام کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے۔ پھر انسان کہے گا ما اغنا انی مالیہ ہلاک انی سلطانیہ۔ پھر انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا۔ پھر انسان کہے گا عند ربهم ربنا ابصرنا سمعنا فارجعنا نعمل صالحا۔ کہے گا اللہ، میں نے دیکھ لیا ہے، میں نے سن بھی لیا ہے، فارجعنا، ہم کو بھیج دے، ہمیں جانے دے، نعمل صالحا، ہم نیک اعمال کریں، اچھے کام۔ پھر آج انسان مال پہ، عہدے پہ بڑا اتراتا ہے نا، جی میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس عہدہ ہے، میرے پاس حکومت ہے، میں لیڈرشپ کو قائل کرتا ہوں۔ تو پھر انسان کہے گا ما اغنا عنی مالیہ ہلاک انی سلطانیہ، نہ میرا مال میرے کام آیا، نہ میری سلطنت میرے کام آیا۔ اور مال پہ، دولت پہ، عہدے پہ بڑا اتراتے ہیں نا، ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے۔ پھر انسان کہے گا ما اغنا انی مالیہ ہلاک انی سلطانیہ، نہ میرا مال میرے کام آیا، نہ میری سلطنت میرے کام آیا۔ پھر انسان کہے گا اللہ، میرے والدین کو، میرے بیوی بچوں کو، میری اولاد کو، حتیٰ کہ میرے پورے خاندان کو جہنم میں ڈال دے، مجھے جنت میں داخل کر۔ حتیٰ کہ پھر یہ بھی موقع آئے گا، انسان کہے گا اللہ، ساری دنیا کو، ساری کائنات کو جہنم کے اندر ڈال دے، مجھے اکیلے کو جنت میں داخل کر۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، رب کا قرآن ہے، سورۃ آل عمران ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ فرمایا ہر نفس نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا پیالہ پینا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ پھر انسان کو اس کے کیے کی سزا اور جزا ملے گی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ پھر جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ۔
اور حدیث مبارکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 5 کلاس عالمی کلاس اسلامیات کی بک ہے، پہلا چیپٹر الدنیا مزرعۃ الاخرہ، الدنیا مزرعۃ الاخرہ۔ ٹیچر حضرات سارے پڑھاتے ہیں، سارے پڑھتے ہیں، سارے جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے، سب کو علم ہے، لیکن کرتا کوئی نہیں۔ کیا فرمایا؟ الدنیا مزرعۃ الاخرہ۔ انسان جو تو اس دنیا میں بوئے گا وہی کل قیامت کے دن کاٹے گا۔ کوئی کسی کا بار نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا وزن نہیں اٹھائے گا۔ ماں باپ بہن بھائی بیٹے اولاد سارے کے سارے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائے اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو معزز سامعین اور سامعات، آج وقت ہے، ٹائم ہے، اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، اللہ نے وقت دیا ہوا ہے، ہم قرآن کو سمجھیں، پڑھیں، حدیث کا مطالعہ کریں تاکہ ہمیں سمجھ آئے، ہمیں پتہ چلے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس دنیا میں آنے کا اللہ رب العالمین نے ٹارگٹ کیا دیا ہے، کس لیے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، اور جب جائیں گے رب کے پاس پیش ہوں گے پھر ہمارا رب ہم سے سوال کرے گا، پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس کے لیے سب سے ضروری چیز ہے قرآن کا علم، قرآن کو پڑھنا اور سمجھ کے پڑھنا۔ آج ہمارے بچوں کو پورا قرآن یاد ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن محترم طلباء، نوجوان ساتھیوں، آج ہمارا چھوٹا سا بچہ سکول کے اندر جاتا ہے نا، انگلش کا ایک لیسن پڑھ کے آتا ہے اور جب تک اس کو پہلے لیسن کا ترجمہ یاد نہیں ہوتا، والدین بھی کہتے ہیں ہمارے بچوں کو پڑھایا گیا، ہم آپ کو ٹیوشن دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، پڑھایا گیا۔ اور میرے محترم بھائیوں، ہمارے رب نے ہمیں 40 سال دیے، 30 سال دیے، آج تک ہم نے ایک پارے کا بھی ترجمہ یاد کیا ہے۔ بتائیں ہم نے اپنے رب کو کیا دیا؟ ہمارے پاس اپنے رب کو دینے کے لیے کیا ہے؟ یہ جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، کیا ہم بتا سکتے ہیں احادیث کی کتب جتنی ہیں وہ کون کون سی ہیں اور ان کے مصنف کون ہیں، لکھنے والے کون، اور وہ کن کے لیے ہیں؟ المسلم، مسلمانوں کے لیے۔ اور مسلمان علم کو پتہ ہی نہیں ہے، جن کو علم ہی نہیں ہے، جو جانتا ہی نہیں ہے، پہچانتا ہی نہیں ہے۔ اکثر ہمارے نوجوان ساتھی ایسے ہیں جن کو یہ ہی نہیں پتا کہ حدیث کہتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلا اور کرنے والا کام یہ ہے کہ ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں، احادیث اور تفسیر پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم دنیا میں آئے کس لیے۔ باقی کرنے والے کام تو بعد کی، ہمیں علم ہو جائے، پتہ چل جائے، اور اللہ تعالیٰ سے رو کے گڑ گڑا کے دعائیں کریں کہ اللہ اتنے سال ہو گئے مجھے دنیا میں آئے ہوئے، جو فقیہ فی الدین تو نے میرے ساتھ بلائی کا ارادہ ہی نہیں کیا، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، پتہ ہی نہیں چلیا، اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں، اللہ ہم سے راضی، اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا۔ آج بچوں کی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں، کبھی اپنی کامیابی کے لیے بھی دعا کریں تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور کل قیامت والے دن بھی کامیاب ہو کے جہنم سے بچ کے جنت کے وارث بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد